اس ڈاکومنٹری میں ہم بات کریں گے کہ اندرا گاندھی کی کشمیر کے متعلق کیسی پالیسیز تھی۔ ہم نے پچھلی ڈاکومنٹری میں آپ کو بتایا تھا کہ 1965 میں جب اس نے پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کیا تو بعد ازاں پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا اور دونوں نے بیٹھ کر سوویت یونین کو اپنا نمائندہ مقرر کیا اور اس کے ساتھ دونوں نے اس کی موجودگی میں ایگریمنٹ کیا، اور اندرا گاندھی نے کہا کہ ہم مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے آمادہ ہیں۔ بعد ازاں اس نے کچھ سال اسے روکے رکھا اور کشمیریوں کو حق دینے سے انکار ہی کرتی رہی، لیکن عالمی طاقتیں مسلسل اندرا گاندھی پر یہ پریشر ڈالتی رہی، کیونکہ اب آپ نے USSR کی موجودگی میں ایگریمنٹ کیا ہے تو لہٰذا اب آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کشمیر میں ریفرینڈم کروائیں اور کشمیری عوام کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی رائے کے مطابق دونوں ممالک فیصلہ کریں، کیونکہ اندرا گاندھی پر مختلف ممالک امریکہ، انگلینڈ، آسٹریلیا، USSR جیسے ممالک بھی پریشر ڈال رہے تھے۔ لہٰذا ان ساری صورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے اعلان کیا کہ میں کشمیر میں ریفرینڈم کرواؤں گی۔ ریفرینڈم کروانے سے پہلے اس نے ایک چال یہ چلی کہ اس نے 8 سے 9 لاکھ فوجی کشمیر میں مقرر کر دیے۔ جو کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانا چاہتے تھے اسے گرفتار کر لیا گیا، جس میں سے ایک نام شیخ عبداللہ کا بھی تھا۔ جب اس نے ریفرینڈم کروایا تو واضح طور پر تھا کہ اتنی فوج کی موجودگی میں اگر بندہ انڈیا کے خلاف ووٹ دینے کی کوشش بھی کرتا تو اسے جاں بحق کر دیا جاتا، اسے شہید کر دیا جاتا یا پھر اسے نامعلوم جگہوں پر منتقل کر دیا جاتا۔ یہی وجوہات تھی کہ انٹرنیشنل میڈیا لکھتا ہے کہ انہوں نے اپنی رپورٹ شائع کی کہ 98% یعنی کہ 98% لوگوں نے اس ریفرینڈم کا بائیکاٹ کیا۔ یہ بات واضح تھی کہ اگر ہم اس 98% ریفرینڈم کو دیکھیں جو بائیکاٹ کر رہی ہے عوام کے، وہ انڈیا کے اس ظالمانہ پالیسی کے بالکل خلاف تھے جو انڈین فوج کشمیریوں پر لاگو کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے چال یہ چلی کہ سیاچن جو کشمیر کا علاقہ پاکستان کے حصے میں تھا وہاں پر اپنی فوجیں داخل کی اور اس علاقے پر قبضہ جما لیا، لیکن جنرل ضیاء الحق نے اس پالیسی پر واضح طور پر اعلان بغاوت بلند کیا، انڈیا کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ پھر آئندہ چند سالوں کے بعد 1987 میں انڈیا کے نیوکلیئر ویپنز تھے کہوٹا میں، تو اس نے کہوٹا سے چکلالا کی طرف جو علاقہ پاکستان کے قریب تھا وہاں پر اپنے نیوکلیئر ایسڈز، نیوکلیئر اثاثے، نیوکلیئر بم منتقل کرنے شروع کر دیے۔ تو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے جنرل ضیاء الحق کو خبر کر دی کہ آپ کو واضح طور پر تیار رہنا چاہیے، کیونکہ انڈیا اندرا گاندھی کی قیادت میں پاکستان پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے، اور اس وقت پاکستان اور انڈیا کا ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا۔ تو اس میچ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جنرل ضیاء الحق فوری طور پر انڈیا گئے اور واضح طور پر پیغام دیا کہ اگر انڈیا کچھ ایسی چال چلے گا یا پاکستان کو یا پاکستانی کوز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو پاکستان بھی اس کے لیے تیار ہے، اور واضح طور پر کہا کہ ہمارے پاس بھی نیوکلیئر ایسڈز، نیوکلیئر اثاثے موجود ہیں، ہم ان کا جواب پتھر سے دیں گے۔ ان ساری وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے جنگ ٹل گئی، جس میں جنرل ضیاء الحق نے اپنا اہم کردار ادا کیا۔ یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بیسیکلی اندرا گاندھی نے اپنے دور حکومت میں کیسی کیسی پالیسیز اختیار کی، اور ہمیشہ اس نے سازشیں کی کہ وہ پاکستان کو ایک اینٹی اسٹیٹ بنا کر ہی دنیا کے نقشے پر دکھائے، لیکن وہ اس صورت میں ناکام ہوئی، اور انہوں نے جو مسئلہ کشمیر کے متعلق پالیسیز اپنائی تھی اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اگلی ڈاکومنٹریز میں ہم جنرل ضیاء الحق کے رول پر یا آگے آنے والے دنوں میں ہم نواز شریف اور بینظیر صاحبہ کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کشمیریوں کے متعلق کیسی پالیسیز رکھتے تھے۔ دیکھتے رہیں اپنے چینل، سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔